دنیا کے سوشیولوجسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آدمی گرمی میں ٹوپی لگائے گا سر پر، ٹوپی، اس کو کبھی بھی لو جیسی بیماری نہیں ہو سکتی۔ لو سمجھتے؟ جب بہت تیز گرمی ہوتی ہے، بہت تیز دھوپ گرمی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو شاید کم ہے، ورنہ جو عرب کنٹری ہے، عرب ملکوں میں ریت زیادہ ہے، بالو زیادہ ہے، وہاں پہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی بہت ہوتی، بہت زیادہ گرمی ہوتی، تو زیادہ گرمی سے لو جیسی بیماری ہوتی ہے، اور لو کسی کو لگ جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ٹوپی پہنے گا، سر پر اوڑھے گا، تو اس کو کبھی بھی لو کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ سائنس کا دعویٰ ہے۔ اس نے دلیل پیش کی، کیوں جی؟ اس لیے کہ لو جو پکڑتا ہے، لو جو بیماری آدمی پر قبضہ کرتا ہے، وہ اس حصے پر حملہ کرتا ہے، یہاں پیچھے، یہاں پر۔ انسان کے باڈی کے اندر جب گرمی زیادہ ہو جائے، بخار زیادہ ہو جائے کثرت کے ساتھ، تو اس بخار کو کنٹرول کرنے کا سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے تو ماتھے کے پیچھے والے حصے پر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور لو جو اٹیک کرتا ہے وہ پہلے یہیں پر اٹیک کرتا ہے، پیچھے سر کے اس حصے پر۔ تو اسی لیے دنیا کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی ٹوپی اوڑھ کر ہے تو یہ حصہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اگر لو کسی پر حملہ بھی کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوپی کی برکت سے اس مہلک بیماری سے انسان کو بچاتے ہیں۔ یہ ہے ٹوپی کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ۔ اور یہودی یہی پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، یہودی لوگ اسی پیچھے میں ہے کیا کہ مسلمانوں کو سنت رسول اللہ سے الگ کرو۔ ہم لوگ جو آج کل برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، کولگیٹ اور برش، پتہ ہے یہ ایک سنت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ یہودی اسلام کا، مسلمانوں کا جانی دشمن، اسی لیے وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان اگر کسی سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت ثواب اللہ دیتا ہے ان کو، لو ان کو سنت سے دور کرو۔ آج مسلمان سنت سے دور ہے کہ نہیں ہے؟ سنت تو کیا نمازوں سے دور ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے، سنت سے کیسے دور کر رہا؟ ان کی سازش دیکھیے، آج ہر گھر کے اندر برش ملے گا آپ کو دانت صاف کرنے کے لیے، مسواک نہیں، برش۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ مسواک جیسی سنت کو ختم کرنے کے لیے ایسی چیز لاؤ کہ مسلمان مسواک جیسی سنت سے دور ہو جائے۔ اور مسواک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی مستقل مسواک کرے گا، اپنے دانتوں میں پیلو کا مسواک ہو، نیم کا ہو یا کسی اور دوسرے درخت کے ٹہنے کا مسواک ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت جب وہ مسلمان اس کی موت ہوگی تو وہ حالت ایمان پر ہی مرے گا، وہ کفر کی حالت میں نہیں مرے گا۔ ورنہ موت کے وقت میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت میں حالت کفر میں مرتے ہیں، کفر کی حالت میں مرتے، لیکن جو آدمی مسواک جیسی سنت پر عمل کیا ہوگا، اگر آپ مسواک کر کے وضو کے وقت میں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو 27 درجہ اس نماز کا بڑھ جاتا ہے مسواک کی وجہ سے، بیکاز آف مسواک کی وجہ سے۔ تو ان یہودیوں نے دیکھا کہ مسواک کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی مرنا چاہے مرے گا تو وہ مسلمان اسلام کی حالت میں مرے گا، ہم اس سنت کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ہم کفر کی حالت میں مارنا چاہتے۔ تو ان یہودیوں نے سازش کے تحت، ان یہودیوں نے ایک سازش رچی اور انہوں نے فوراً مسواک کی جگہ پہ برش بنایا، اورل بی برش۔ آج دیکھ لیجئے اورل بی برش دکانوں کے اندر کتنی ملتی۔ اس کے بعد پھر دوسرا پیسٹ، کولگیٹ کن کا ہے؟ میڈ ان یہودی ہے۔
کولگیٹ جو ہم آج یوز کرتے، اورل بی برش ہر گھر کے اندر پہنچا دیا، مسواک سے مسلمان دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی بہت پیاری سنت تھی، جناب محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام کان میں اسے ٹانگ کر مسواک رکھتے تھے۔ اتنی پیاری سنت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سنت کو ناغا نہیں کرتے تھے، لیکن ان انگریزوں نے، ان یہودیوں نے سنت کو ختم کرنے کے لیے برش اور کولگیٹ کا استعمال شروع کیا، اور آج تقریباً 90 نہیں 95% مسلمان سنت سے دور ہو چکا، چونکہ یہودی جانتا آپ کے قرآن پر زیادہ ریسرچ یہودی کرتا، آپ کی شریعت پر زیادہ ریسرچ یہودی کرتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بڑا شور ہوا تھا کرناٹکا کی دھرتی کے اوپر کہ پردے کے اوپر بینڈ لگاؤ، پردے کے اوپر برقعے کے اوپر بینڈ لگاؤ۔ پتہ ہے کون لگائے والا تھا؟ بھارت کے اندر جو جھگڑالو اور لڑاکو تنظیمیں، ان کو آگے کیا تھا، ورنہ پردے کے اوپر بینڈ لگاؤ کا نعرہ یہ اصل میں یہودیوں کا تھا، کیونکہ یہودی 70% عورتوں کا سامان بناتا ہے، لپسٹک وہ بناتا ہے، کریم وہ بناتا ہے، شیمپو وہ بناتا ہے۔ ڈو شیمپو میڈ ان یہودی، ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو میڈ ان یہودی، لورل کلر سر میں لگانے والا میڈ ان یہودی، گانیر کلر سر میں نوجوان بالوں پہ لگاتے میڈ ان یہودی۔ یہ انگریز یہودیوں نے سوچا اگر عورتیں پردہ کریں گی تو پھر زینت نہیں کریں گی، میک اپ نہیں کریں گی، اور تقریباً 10 کروڑ بھارت کے اندر عورتیں ایسی ہیں وہ پردہ کرتی، اگر 10 کروڑ عورتیں میک اپ نہیں کریں گی تو ہمارے کمپنی کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے 10 کروڑ روپے ان یہودی کے ذریعے بھارت کے وہ فرقہ پرست تنظیموں کو، وہ لڑاکو اور جھگڑالو تنظیموں کو دیکھ کر یہ نعرہ لگواتا ہے کہ تم پردے کے اوپر بینڈ لگواؤ، پردے کے اوپر کیس لگاؤ، پردے کے اوپر کوٹ کے ذریعے سے جناب اس کو پردے کے اوپر بندش لگا دو تاکہ پردہ بند ہو جائے۔ اور ہمارے جو کاسمیٹک کی جو چیزیں ہیں، تیل ہے، شیمپو ہے، کریم ہے اور آئل ہے، یہ ہمارا زیادہ مقدار میں فروخت ہو، یہ ساری سازشیں ان یہودیوں کی ہے، کیونکہ وہ جانتا اگر پردے میں عورت ہوں گے تو عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ عورت کا ایک نیچر ہے، وہ گھر سے جب باہر جاتی ہے آپ ان کے پرس میں دیکھیں گے ان کے زینت، ان کی بیوٹی کا سامان آپ کو ملے گا، تیل ہے، کریم ہے، لپ بام ہے، لپسٹک ہے، وہ لے کر جاتی ہیں باہر کہیں گئی۔ اور بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے ٹرینوں میں بھی کچھ عورتیں تو ٹرینوں میں بھی اپنا میک اپ شروع ہو جاتی۔ عورت کے اندر یہ نیچر ہے بننا سنورنا، ان کے اندر ایک فطرت ہے، فطری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ رکھی ہے۔ لیکن بننا سنورنا اسلام میں اپنے شوہر کے لیے جائز ہے یا اپنے گھر میں جائز ہے، اور غیروں کے سامنے نہیں۔ لیکن آج کل تو دنیا میں جناب میک اپ کر کے بالکل کھلے عام تاکہ دوسرا دیکھ کر خوش ہو۔ ایک سوال آیا یہیں آپ ہی کے آسام میں، ادھر گوہاٹی کے طرف، کوکرا جھار کے طرف، اسی پچھلے مہینے میں ہم پروگرام میں جیسے پہنچے تو ہم سے پوچھا ایک آدمی، بڑا مہذب آدمی، وہ بولا مولانا آپ کے اسلام میں بڑا بھید بھاؤ ہے۔ ہم نے کہا کیسا بھید بھاؤ؟ اونچ نیچ ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ بھائی کیسے اونچ نیچ؟ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد دنیا کے اندر مرد عورت، مرد نیک ہو عورت نیک ہو۔ ہم نے کہا کہ بھئی دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری کے حقوق دیے، مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور مرنے کے بعد دونوں کے لیے جنت ہے۔ بولا ہاں جب دونوں کے لیے برابر سرابر معاملہ ہے تو مرنے کے بعد مرد کو تو 72 حور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، عورت کو کیا دے گا؟ نیکی کی صورت میں، نیکی کی وجہ سے عوض میں۔ مرد کو تو چلیے بھئی نیک تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، اللہ خوش ہو کر 72 حور لو، 72 حور تم کو مل گئی، کسی میں 70 ہے کسی میں 72 ہے۔ اور حور کی تعریف قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر حور کی تعریف اور احادیث مبارکہ کے اندر ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔
تو ہم نے کہا تو پھر کیا چاہیے بتائیے؟ عورت مرد کو 72 حور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، 72 حوریں ملیں گی، اور عورت ان حوروں کا سردار کا سرداری نہیں، ان حوروں سے موج مستی کون کرے گا؟ ہم نے کہا بھئی مرد کو ملے گا تو مرد کرے گا موج مستی۔ بولا بیچاری عورت کو کیا ملا؟ پھر عورت کو تو کچھ ملا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ بولا عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اچھا چلیے، مرد کو 72 حور ملی ہے نیکی کی صورت میں، نیکی کی اس کے عوض میں، تو عورت کو کیا ملنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کہا آپ ہی بولیے کیا ملنا چاہیے، عورت کو کیا ملنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ عورت کو بھی 72 مرد ملنا چاہیے، 72 مرد جنت میں، ایک جنتی عورت کو۔ ہم نے کہا کہ یہ لاجک کے خلاف بھی ہے، فطرت کے خلاف بھی، عقل کے خلاف بھی۔ کیسے دنیا کے اندر ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ اسلامک شریعت میں 4 کر سکتا ہے، پرمیشن ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ اسی کو کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا ہے کہ اسلام میں 4 شادی، واہ مسلمانوں کے تو بلے بلے ہیں، 4 شادی 4 بیوی، بلے بلے نہیں ہے۔ اگر کسی کی ایک بیوی ہے، وہ دوسری اگر کر لے، دوسری شادی اگر کر لیتا ہے ایسے ہی، تو دنیا میں اس کو جہنم نظر آ جائے گا۔ 2 گھر ضرور ہے لیکن کھانا کہیں نہیں ملتا ہے۔ پہلے والے کہتے ہیں ہاں ادھر کر کے لانا، جاؤ وہاں کھانا کھاؤ، ادھر کہتے اچھا وہاں سے آئے نا، جاؤ وہاں کھانا کھاؤ۔ بیچارہ دونوں جگہ منہ مار کے آ جاتا، کہیں کھانا نہیں ملتا۔ 4 کر لے گا تو تینوں ٹائم میں سے کسی وقت اس کو کھانا دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ وہ مارکیٹ جائے گا اگر گھومنے کے لیے، تو پہلی والی کیا کہے گی؟ اچھا دوسری والی کے پاس تھے، دوسری والی کہے گی تیسری والی کے پاس تھے، جہاں تھے وہیں کھائی۔ اسی لیے اگر کسی کو جہنم دکھانا ہو دنیا میں تو اس کو کہیے دوسری شادی کر لو۔ بہت عورت سب چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن عورت بٹوارا برداشت نہیں کر سکتی۔ تو خیر، تو اسلام میں 4 شادی فرض نہیں ہے، وہ ایک آپشن ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پر کسی کی ایک بیوی ہے، اب وہ بیوی اس کی بیمار رہتی، مہلک بیماری ہے، ٹی وی ہے، کینسر ہے، اللہ نہ دے کسی کو ایسی مہلک بیماری، لیکن کسی کو کوئی عورت بیمار ہے، اس کا شوہر ایسا ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر پاتی، اب کیا کرے گا وہ؟ اب اسلام کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اسی کو مت ٹانو، اس کی ضرورت پوری کرو، تم اس کے جو اخراجات ہیں برداشت کرو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو تمہارے ذہنی اور تمہارے بشری تقاضا پورا ہو تو تم دوسری شادی کر سکتے ہو، کیونکہ پہلی بیوی بیمار ہے۔ یا مثال کے طور پر پہلی بیوی بانجھ ہو گئی، بچہ نہیں، اولاد نہیں ہے، باپ بننا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ دوسری شادی کر کے تم اولاد لے سکتے ہو، پراپت کر سکتے ہو۔ اسلام میں یہ آپشن ہے کہ نہیں؟ یا مثال کے طور پر ایک بیوی ہے، پیسہ والا ہے، لیکن گاؤں کے اندر میں ایک ایسا حادثہ آیا کہ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، جوان عورتیں ہیں، جوان یعنی ابھی کسی کو 1 سال ہوا تھا، کسی کو 2 مہینہ ہوئے تھے شادی کے، کہ بہت سارے عورتیں سماج کے اندر میں بیوہ ہو گئی۔ تو اسلام کہتا ہے اب اگر ان کی شادی کہیں اور نہیں ہو رہی ہے تو تمہارے پاس ایک بیوی ہے تو 1 سے 2 سے کر لو، تاکہ ان کے اوپر ان کا سہارا ہو جائے۔ یہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ لیکن یہ میڈیا والے اچھل کر کیا بولتے ہیں؟ اب یکساں سول کوڈ آنے والا ہے، ایک ہی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ چلیے بھائی ایک ہی پر اکتفا کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک کر کے بھی نہیں رکھتا ہے 40 سال سے، اس کے اوپر کون سا قانون لاگو کیجیے گا؟ جو شادی کر نہیں رکھتا بیوی کو، اس پر بھی قانون بناؤ۔ بہرکہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک 2 طرفہ قوانین ہمارے دیش میں بنائے گئے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مولانا تو جیسے مرد کو 72 عورت ملیں گی، حوریں ملیں گی، عورت کو بھی 72 مرد ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے،
بالکل خلاف. بولا کیسے؟ ہم نے کہا بالکل ایسے ہی. اگر دنیا میں ایک مرد کی 2 بیوی ہے، بھائی تم کو کتنی بیوی؟ 2 بیوی ہے، 3 بیوی ہے. ایسے لوگ ملتے ہیں، کسی کی 2 3 اس طرح کر کے شادی. چلے جائیے آپ ساؤتھ کے علاقے میں، حیدرآباد میں، ایک آدمی 2 بیوی ہے، دونوں کو پال رہا ہے، خرچہ دے رہا ہے، دونوں کے سب کی بیلنسنگ ٹھیک ہے، سب کا کوئی دقت نہیں. ایک مرد ہے 2 بیوی 3 بیوی ہے، کوئی سنے گا تو تھوڑا تعجب کرے گا، اچھا 2 بیوی ہے ٹھیک، لیکن اس کو برا نہیں مانے گا، اس کو غلط نہیں سمجھے گا. لیکن اگر کوئی عورت یوں کہے کہ میرے 2 ہسبینڈ ہیں، تو کوئی کہہ سکتی ہے کہ میرے 2 شوہر ہیں. اگر بول دے تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ اتنی بد چلن ہے، تو 2 شوہر ہے تیرے، 3 شوہر ہے تیرے، 4 شوہر ہے تیرے. اس کی عزت گھٹ جائے گی، فوراً اپنے پاس کوئی بٹھانا گوارا نہیں کرے گی. تو ایک تو یہ چیز، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. اوپر سے ایک اور چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے، ایک مرد 4 عورت کے پاس جا سکتا ہے. اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے. پہلوں کے بادشاہ ہوتے تھے 100 50 بیویاں رکھتے تھے، ایک رات میں 2 3 4 5 بیویوں کے پاس جاتے تھے. لیکن کیا اگر کسی عورت کے پاس 10 شوہر ہو یا 4 شوہر ہو، اور ہر شوہر یہ کہے کہ آج رات تم کو میرے پاس آنا ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک دم جھگڑا ہوگا، سر پھٹول ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا، دوسرا شوہر کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا، تیسرا شوہر کہے گا کہ میری بیوی میں لے کے جاؤں گا. جنگ ہو جائے گی، جنگ. اور مان کے چلیے 4 شوہر نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں، آج ہم لوگ اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کریں گے. ایک بیوی ہے، 4 شوہر ہے. اگر ایک رات میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے 4 شوہر پہنچا تو رات کو صبح کو بیوی کی لاش نظر آئے گی. یہ عقلی بات ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ فطرت ہے. اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جنت میں مرد کو 72 حور اور عورت کو بھی 72 مرد، نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ نے سسٹم کا سب کچھ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی حکم نافذ کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. مختصر وقت میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت بھی بہت ہو گیا، میں بھی تھکا ہوا ہوں. تقریباً 30 سے 34 گھنٹے لگے مجھے آپ کے علاقے میں پہنچنے کے لیے. حالانکہ اتنا نہیں لگتا ہے، 10 سے 11 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں. کلکتہ پہنچتے ہیں، وہاں سے سلچر کی فلائٹ لیتے ہیں. لیکن جو ہم کو فلائٹ پکڑنی تھی اس کے لیے ٹرین لینا تھا، تو وہ ٹرین 6 گھنٹے لیٹ. دوسری ٹرین پکڑے تو وہ اور 7 گھنٹے لیٹ ہو گئی. تو میرے یہ میرے مقدر میں شاید وہ تھا، لیکن جو نسبت پر ہم پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مدرسے کی نسبت پر یہ جلسہ ہوا تھا، بڑی اچھی بات ہے. تو لوگ خواہ کہتے ہیں قرآن پر، شریعت پر الیگیشن سے لگاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے قرآن میں یہ کہا گیا کہ جنت میں شراب ہے، جنت میں شراب ملے گی، جنت میں حوریں ملیں گی. تو کون سی بری بات؟ جنت میں شراب ملے گی تو یہ وہ شراب نہیں جس کو دنیا میں پی کے آدمی ادھر ٹکتا ہے ادھر ٹکتا. جنت میں پاک شراب ہے، وہ شرابن طہورا، پاک شراب. اور جنت میں غلط چیزوں کی اچھا کوئی نہیں کرے گا. اور حور ہے تو اللہ کے طرف سے گفٹ ہے وہ مردوں کو، کہ تم نے دنیا کے اندر نیک کام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کو اجر عطا فرمائے گا حوروں کی شکل میں. ہمارے قرآن میں ایک لفظ غلط نہیں ہے، ایک لفظ کا مطلب بھی غلط نہیں. جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ خواہ کی باتیں کرتے. ایک آدمی کہنے لگا، بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے شاید وہ ریٹائر IPS، وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک دوست مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں.
اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو جانور مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کہنا ان سے کہ ہم شوق سے نہیں دیتے، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک تاریخ بیان کی ہے، ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ اللہ کو نہ تو قربانی کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ تو گوشت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو خون کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ دیکھنا چاہتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر تمہیں زندگی گزارنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی ہو تو قرآن میں احکامات موجود ہے۔ لوگ اسی قرآن پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں، قرآن پڑھ کر لوگ دہشت گرد بنتا ہے، قرآن پڑھ کر لوگ اگروادی بنتا ہے، قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے وہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ وہ تمہاری غلط اور جھوٹی سوچ ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں پر دہشت گرد پیدا ہوتا ہے۔ بتاؤ ذرا دنیا کے اندر جہاں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے کتنے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں؟ 3500 علماء پیدا ہوتے ہمارے بھارت کے مدرسوں کے اندر۔ کوئی بھی قرآن پڑھ کر دہشت گرد نہیں بنتا ہے، بلکہ ان قرآن پڑھنے والوں کی تاریخ نہ ہوتی، ان کی قربانی نہیں ہوتی تو ہمارا ملک بھارت آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں نے انگریز کے خلاف مقابلہ کیا تھا۔ نواب سراج الدولہ انگریز سے پہلی جنگ کرنے والا قرآن پڑھنے والا تھا۔ ٹیپو سلطان شیر ہندوستان قرآن پڑھنے والا تھا جس نے انگریز کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ 1831 میں انگریز کے ساتھ بالا کوٹ میں زبردست جنگ کی تھی۔ اس کے بعد پھر تاریخ گواہ ہے 1857 میں شاملی کے میدان میں قرآن پڑھنے والے علماء تھے جو قرآن کو ہاتھ میں لے کر انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس دیش کو بیچا نہیں، اس کی زمین کے ساتھ کمپرمائز نہیں کی۔ انگریز کو مار کر بھگانے والا اگر کوئی ہے تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے تھے۔